نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 197 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ الحج لگا ہوا اسم حج، اشہر اگر وقف کریں، ویسے اشہرن شہر کی جمع مہینے کو کہتے ہیں، حج مہینے ہیں، چند مہینے ہیں، معلومات عین لام میم سے آخر میں تنوین ہے، اسم ہے جو معلوم ہے۔ فمن فردا، فا حرف ہے، پھر پس، من اسم ہے، جو فردا فعل ماضی ہے، اس نے فرض کیا، فرض کر لیا، لیکن من یہ شرطیہ ہے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا پھر جو کوئی فرض کر لے، فی ہننا، فی حرف ہے، میں ہننا ہننا تھا اس سے ہننا ہو گئی، تو یہ کچھ ضمائر ہیں، ان سے پہلے یا ساکن آئے یا زیر آئے تو ہم سے ہم، ہننا سے ہننا، ہما سے ہما بن جاتی ہیں۔ ان میں پھر جو کوئی ان میں حج فرض کر لے، ان میں فرض کر لے، آگے آ رہا ہے الحجہ، حج کو، تو پھر جو ان میں حج کو یا حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فا تو کے ساتھ ترجمہ کریں گے، شرط کے جواب میں آ رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو فا جزائیہ، فا رابطہ کہتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، بس لا رفث۔ اچھا جی، 3 دفعہ لا آ رہا ہے، ان تینوں کے بعد ایک ایک اسم آ رہا ہے، تینوں اسم کے آخر میں زبر آ رہی ہے، تو یہ لائے نفی جنس ہے، ہر قسم کی نفی۔ فلا رفث تو نہ کسی قسم کا کوئی رفث مراد شہوانی فعل، ولا فسوق اور نہ کسی قسم کی کوئی نافرمانی، ولا جدال اور نہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا، فی الحج حج میں۔ حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی جھگڑا۔ وما تفعلوا من خیر، و اور حرف ہے ما، ہاں جی یہ ماں مجھے اب تھوڑا بتانا پڑے گا، ماں شرطیہ ہے، ماں کی 13 سے زیادہ اقسام ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ماں شرطیہ ہے؟ وہ ماں جس کے بعد اگر فعل مضارع آ رہا ہو اور اس میں کوئی تبدیلی ہو، جیسے اس میں نون تھا، تفعلون، نون گر گیا، تو ہر ماں نہیں گراتا، ماں شرطیہ گراتا ہے، اور ان کا گراتا ہے جس میں نون ہو، نون نہ ہو تو وہاں کچھ اور تبدیلیاں کرتا ہے، وہ میں موقع پر آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہے تو شرطیہ ترجمہ جو کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور جو تم کرو گے، من خیر، خیر میں سے، من حرف ہے، خیر اسم، یا تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے یا جو نیکی بھی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا، یعلم، یا علامت مضارع، آگے عین لامی حروف مادہ ہے، فاعل بعد میں آ رہا ہے، اللہ لفظ جلالہ، کیوں بعد میں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو مفعول ہے نا، ہو، ہا ضمیر، یعلم ہو، وہ جان لے گا اسے، کون؟ اللہ۔ تو یہ 4 طرح سے فاعل اور مفعول آتے ہیں، یہ چوتھی قسم ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو، مفعول ضمیر ہو، تو مفعول ضمیر پھر اکیلی کیسے آئے گی؟ اس کو پھر پہلے لے آتے ہیں، فاعل کو ڈیلے کر دیتے ہیں، تو یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا، فاعل کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، فعل کا سب سے آخر، وہی جملہ فعلیہ کا قاعدہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور اچھا، تزودوا، زا واو دال حروف مادہ ہے۔ آج میں اس لفظ پہ بالکل بات نہیں کروں گی، وقت کی بھی کمی ہے، یہ بہت تفصیل طلب ہے، بس اتنا بتا دوں یہ تا علامت مضارع نہیں ہے اور یہ فعل امر ہے، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ، فَإِنَّ، بی انا اور فَإِنَّ ان کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، بس اسی طرح یاد کر لیں، باقی یہ وہی انا، خیر الزادی، خیر الزاد، بہترین زاد، زاد راہ کیا ہے؟ التقوی، ال لگا ہوا ہے اس میں، واتقونی، وا حرف ہے، اور اتقو، تم سب ڈرو، آخر میں الف آ رہا تھا لیکن وہ نون اور چھوٹی یا آ رہے تھے تو وہ لکھنے میں نہیں آئے، آپ کہیں گے چھوٹی یا تو نظر ہی نہیں آ رہی، نون کے نیچے زیر آئے نا تو سمجھ آیا کرے، اس کے بعد یا ہے جو لکھنے میں نہیں آ رہی لیکن اس کا مطلب میں یا میرا ہوگا،
وَاتَّقُونِی، اور تم سب ڈرو مجھ سے. یہ نون کی تفسیر پہ کبھی انشاءاللہ بتاؤں گی، اس نون کا کیا نام ہوتا ہے. یا اولی الالباب، یا حرف ندا، اے اولی الالباب، عقلوں والو. تو جس طرح زو زا زی ہوتا ہے نا والا، تو یہ جمع ہے اس کی ایک. عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حج مقررہ وقت ہی میں کیا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. صحیح بخاری 1572. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے. اچھا جی، اور یہ جو حج کو اپنے اوپر فرض کرنا، یہ کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور جو خاص کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں سنت سے وہ پڑھنا ہوتے ہیں. اب یہ رفث، فسوق اور جدال یہ سب حرام ہے. رفث کیا ہے؟ شہوانی فعل، اس میں جسمانی تعلق بھی آ جاتا ہے، اور وہ تمام باتیں جو جسمانی تعلق کی طرف مائل کرنے والی ہوں. فسوق نافرمانی، اور جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث فسوق نہیں کیا، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. صحیح بخاری 1819. اور زاد راہ، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے، کہتے تھے ہم توکل والے ہیں. پھر جب مدینہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے پھرتے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. صحیح بخاری 1523. ایسا توکل اللہ پر نہیں بلکہ در حقیقت لوگوں کی جیبوں پر ہے. فرمایا زاد راہ لے لو، اس کا فائدہ یہ کہ سوال سے بچ جاؤ گے. اور ظاہری زاد یہ ہوتا ہے سفر کا سامان، اسے کہتے ہیں زاد راہ. دلی ذات بھی ضروری ہے جس کی بہترین صورت تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. آیت سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، دونوں مراد ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.